یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جن کا کوئی ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا. خدا کا انکار کر دیا لوگوں نے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اور نہ اس بات کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے جو یہ بتا دے کہ کس کو کب موت آئے گی. ہے کوئی؟ لیکن ہم ان دو حقیقتوں سے اتنے ہی غافل ہیں. ایک یہ کہ یہ حقیقت کہ موت آئے گی، ایک ہے کہ کچھ پتہ نہیں کب آ جائے گی. ہم غافل ہیں. لوگوں کے جنازے دفن کر کے آتے ہیں، مٹی دے کے آتے ہیں، ہنستے کھیلتے نکل کہ بھائی یہ تو اس کے ساتھ پیش آیا ہے. کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا یہ؟ اور جب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ مٹی ڈال کے تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو یہ زندگی کا جو ایک لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سرمایہ دیا، تو اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ سرمایہ روز پگھل رہا ہے، ہر لمحے پگھل رہا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سرمایہ ہے یہ ہمیں نفع دے، کہیں اور جا کر نفع دے. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنا لے. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، یہاں تک کہ روزی کمائے وہ بھی اللہ کے لیے، اور ملازمت کرے وہ بھی اللہ کے لیے، اس کے حقوق ادا کر کے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کے. قرآن کریم میں ہر جگہ روزی کمانے کا ذکر فضل اللہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل. تو اس فضل کی قدر کرے اور اس کو صحیح استعمال کرے. جس مقصد کے لیے لگایا گیا انسان کو اس مقصد میں استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے کہ ہر لمحے انسان کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو. کبھی دعا کر کے چھوٹی چھوٹی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر، یا اللہ میں دفتر جا رہا ہوں، آسانی سے پہنچ جاؤں، تو کام وہاں پر آپ کو آسانی سے کر لوں، جو کام ہو وہ آپ کی رضا کے مطابق ہو، کہیں بھٹک نہ جاؤں. دل میں مانگتے چلے جاؤں. اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ کا شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے نعمت دے دی. گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں والوں کو اچھا عافیت سے پایا، ٹھیک ٹھاک ہیں، الحمدللہ. تو دل میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر میں اس حالت میں آتا کہ گھر میں کوئی خدا نہ کرے بیمار ہوتا، کوئی تکلیف میں ہوتا، تو کیا میرے اوپر گزرتی. اللہ نے مجھے عافیت کے ساتھ داخل کر دیا، اس پر شکر اللہ تعالیٰ. تو یہ جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نقل و حرکت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پر اس کی. ہمارا حال یہ ہے کہ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہے کہ نہیں؟ آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، پاؤں نعمت. ذرا کہیں سے بال بیکا ہو جائے تو پریشانی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا نظام دے رکھا ہے. ابھی ہم کھانا کھا لیا، ہم نے جو چیز اچھی لگی وہ مزے سے کھا لی. اندر جا کے کیا کر رہی ہے کچھ پتہ ہے؟ وہ اندر جا کے کیا، اسی سے خون بن رہا ہے، اسی سے جو ہے قوت آ رہی ہے، اسی سے ناخنوں تک کو غذا پہنچ رہی ہے، ہاتھ کو، پاؤں کو، ہر جگہ غذا پہنچ رہی ہے. اس کو کھا پی کے فارغ ہو کے چل دیے. کون کر رہا ہے یہ سب؟ کہ پھر اس میں سے پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہمارے جسم کے لیے مفید ہے وہ باقی رکھ لیتے ہیں، اور جو وہ باقی جو وہ چیز تھی جو نظر مضر ہوتی، جو پریشان کرتی، اس کو خود بخود نکالنے کا ایک راستہ ایسا تجویز کا بنا دیا ہے. اگر آج انسان دیکھے تو عین قضاء حاجت کے وقت میں اس کو معرفت نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کا کارخانہ بنایا. تو اس کارخانے کو وہی چلا رہا ہے. ہم تو علم جو ہمارے سمجھ آئے گا یہ اس میں مزہ آ رہا ہے، یہ کھا لو، اس میں مزہ آ رہا ہے، یہ کھا لو. وہ جا کے اندر کیا کرے گا اور کس طرح وہ جسم کو توانائی بخشے گا، کس طرح اس میں سے مضر چیزیں نکلیں گی. ایک کارخانہ ہے پورا کسی بنانے والے کا. اس کا کم سے کم شکر تو ادا کر لو کہ جب کھانے بیٹھو تو کہ اس نے پرووائڈ کیا ہے، اس کا نام لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کھا چکو تو اس کا شکر ادا کر لو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. تو جب یہ بندہ جو ہے دو چیزیں کرتا رہے، ہر چیز مانگے اللہ سے، چھوٹی سے چھوٹی اللہ تعالیٰ سے مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے. کیوں مانگو؟ ہر مٹھی کے پاس جاؤ سیدھے،
لیکن اللہ سے مانگو ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی پتہ نہیں وہ موچی ملے گا بھی کہ نہیں، اور اگر مل بھی گیا تو تم سے تمہارا کام کرنے پر راضی ہو جائے گا کہ نہیں، اور اگر راضی بھی ہو گیا تو ٹھیک کرے گا یا غلط کر دے گا، خراب کر دے گا. یہ سارے کام تو کوئی اور کر رہا ہے. آپ دکان کھولے بیٹھے ہیں، آپ کے بس میں ہے کہ گاہک کو بلا لیں. زیادہ زیادہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں یہ ڈالنا کہ جاؤ وہاں سے مال خریدو، تو یہ کوئی اور کر رہا ہے نا، اس کا شکر تو ادا کرو اور اسی سے مانگ لو کہ اللہ میرے سارے کام درست کر دے، اور جب ہو جائے تو شکر ادا کرو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر دے. جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان یہ خود سوچتا ہے کہ جو میرا اتنا بڑا انعام کرنے والا ہے تو اس کے احکام سے میں نافرمانی کروں. اور یہ بھی پتا ہے کہ کل کو موت آنے والی ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے ہر چیز کا. تو جب یہ تصور تعلق میں اللہ قائم ہوتا ہے تو خود بخود انسان جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس فکر میں کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.